نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم جو باب ہے ہمارا وہ تو تقویٰ کا ہے، اور ہم نے کل پچھلے لیسن میں تقویٰ کے بارے میں جانا۔ اب امام نووی کچھ اور احادیث لا کے تقویٰ کے مختلف پہلوؤں پر تقویٰ کے بارے میں ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں کہ تقویٰ بڑھانے والی چیزیں، تقوی کو نقصان دینے والی چیزیں، تو اب ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے باب میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں کون سی باتیں بتائی گئی تھی کہ انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر تقویٰ ہے تو اس کا اظہار انسان کی کن چیزوں سے ہوتا ہے، تو اس میں میں صرف خلاصے کے طور پر بتا دیتی ہوں جو چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، پچھلے باب میں لمبی حدیث کی جو تشریح تھی وہ کافی لمبی تھی، اور اس میں بہت سے پوائنٹس تھے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو امام نبوی نے کچھ قرآن کی آیت فرمائی تھی، اس میں شامل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں تک ہو سکے تقویٰ کرو۔ ٹھیک ہے، پہلے بتایا تقویٰ کرو جیسا اللہ کا حق ہے، پھر اس کی تشریح کی کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر جو استطاعت ہے، ہر انسان کی استطاعت الگ ہوتی ہے، تو انسان اپنی استطاعت کے آخری حد تک کوشش کرے اور اللہ کا تقویٰ کرے، اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے، تو یہ تقویٰ ہے۔ انسان اپنے آپ کو برے انجام سے بچائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو پھر اس کے لیے کچھ ہمیں چیزیں بتائی گئی تھی جس سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں اور کیا لیول ہے۔ تو ہمیں کچھ نصیحتیں کہی گئی کہ صحیح بات کرنے کی تلقین فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانوں، اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر اللہ کا تقویٰ کرو، اور قول سدید یعنی وقولوا قولا سدیدا، کہ تم سیدھی بات کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، تو بات سیدھی کرو۔ پھر سیدھی بات کو ہم نے سمجھا تھا کہ سیدھی بات سے کیا مطلب ہے، تو اس کے مفہوم سمجھے تھے ہم نے کہ حق بات کہنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ نہ ہو، سچی بات ہو، حق بات ہو، با مقصد بات ہو، عدل کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کیا جائے جس سے اس کو تکلیف پہنچے یا اس کو نیچا دکھایا جا سکے۔ پھر نرم کلام، نرمی سے بات کرنا، لوگوں کو دل دکھانے والی بات نہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھی کہ یہ انسان کو قولاً سدیداً، کہ انسان اپنی بات پر، زبان کے استعمال پر نظر رکھے کہ میری زبان جب میں چلاتا ہوں تو میری بات کیسی ہوتی ہے، کیا ان چیزوں کے مخالف تو نہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہمیں دور کرتی ہے، ہمارا تقویٰ دور کرتی ہے ہم سے اور ہمیں برے انجام تک پہنچاتی ہے۔ پھر دوسری بات ہمیں سکھائی گئی تھی، اس آیت کو پیش کیا تھا کہ اللہ کا اگر تمہارے دل میں تقویٰ ہے تو تم کیا کرو کہ ہر کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ہے، کسی طرح کی بات ہے دنیا ہو رہی ہے جو تمہیں نہیں پسند ہے، تو یا برے حالات ہیں، تو کیا کرو ان ساری چیزوں میں تم یہ یقین رکھو کہ اللہ رازق ہے، اللہ ہی نعمتوں کو دینے والا ہے۔ اگر تمہاری نعمتوں کی تمہیں فکر ہے تو اس میں تم غلط کام نہ کرو، اللہ کا تقویٰ سے نہ ہٹو، اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ ہی رازق ہے، اور وہ اگر حلال طریقوں کے انسان حلال طریقوں پہ رہتا ہے، چاہے مشکلات بھی ہو، مصائب بھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ پھر اگر انسان تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق فرقان پیدا کر دے گا، اور فرقان کا ہم نے مطلب سمجھا تھا کہ اللہ تمہیں ممتاز رکھے گا ہر معاملے میں، تمہیں نیچا نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر تم ہر حق بات میں اللہ تعالیٰ پر تقویٰ کر کے تم قائم رہے، کوئی مشکل ہے کوئی بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نیچا نہیں دکھائے گا، بلکہ اللہ تمہیں عزت اور کرام بخشے گا۔
اکرام بخشے گا۔ یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ انسان دنیا میں باعزت، دنیا اور آخرت میں باعزت کیسے بن سکتا ہے کہ ام، علم حاصل کر کے، دین کا علم جو ہے اگر اس کو صحیح اخلاص نیت سے انسان حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ انسان کو عزت دینے والی چیز ہے۔ اور ظاہری بات ہے دین میں بھی دیکھیے، اگر انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے اللہ کا، تو انسان علم حاصل کر کے بھی غلط طریقے پر کام کرتا ہے، یا علم کا بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن صحیح علم جو ہے وہ تقوی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ انسان دین کا علم تقوی کے ساتھ حاصل کرے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اکرام دیتا ہے، وہ انسان عزت والا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں بھی، بندوں کی نظر میں بھی۔ پھر آخری بات ہمیں پچھلے ہفتے یہ بتائی گئی تھی کہ انسان کی جو شرافت ہے وہ صرف خاندان کی وجہ سے انسان کا بڑا نام نہیں ہوتا۔ ایک انسان بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بنیاد نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس انسان کی بڑائی کی، بلکہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی کتنا ہے، وہ اس سے وہ اللہ کے نظر بڑا انسان ہوتا ہے، یا اللہ کے نظر وہ قابل قدر اور کریم انسان ہوتا ہے، عزت والا انسان ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً خلاصہ تھا تھوڑا سا پچھلے سبق کا، اور پچھلے سبق میں ہم نے تقوی کے بارے میں پہچان، ہمارے دل میں اگر ہم پچھلے سبق پر غور کریں تو ہمارے لیے ایک آئینہ تھا کہ کیا ہم ان سب چیزوں پر ہمارے اندر ہم پورے اترتے ہیں، جو چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ ہم تقوی والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، مگر کیا ہم ایسے مسلمان ہیں جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تقوی رکھنا، تو یہ ہمیں پچھلے سبق میں کچھ باتیں بتائی گئی۔ اب ہمیں آج کے سبق میں وہ باتیں آ رہی ہیں جو کہ انسان کے تقوی کو اس سے کم کر دیتی ہے، اس کو تقوی کے مقام سے ہٹا کر اس کو ذلت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو اس میں پہلی جو بات کہی گئی، اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں آج کی، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ الثانی یعنی یہ کہ دوسری حدیث ہے اس باب میں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوۃ خدرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیرین ہے، یعنی میٹھی ہے، دنیا میں انسان کے لیے کشش ہے، اس کو پسند آتی ہے دنیا، انسان کے لیے کشش کا سامان ہے دنیا میں، ہری بھری چیز ہے دنیا، ہری بھری چیز ہے، اور اللہ نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح کے اعمال تم کرتے ہو، بس دنیا اور عورتوں سے بچاؤ اختیار کرو، اس لیے کہ نبی کے بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کا تھا۔ اچھا، اب اس حدیث کو سمجھتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ تو دنیا کو حلوتن کا کیا مطلب ہے؟ حلا سے مطلب حلوہ، کرم سے ہے، اور حلیہ سمع سے، تو الحلوتن حلواتن کا معنی کیا ہے؟ میٹھا ہونا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر انسان کو میٹھی چیز اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو میٹھا کہا گیا، یہ پسندیدہ چیز ہے، دنیا کی زندگی کی جو نعمتیں ہیں انسان کو کھینچتی ہیں۔ خضرن کا معنی ہوتا ہے سبز ہونا۔ دیکھیے، خضرۃ دمن ایک لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ وہ سبزہ جو کوڑے کی کرکٹ پر اگتا ہے، جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن برا، اس لیے بطور کنایا استعمال کیا گیا، کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سبز کہا، خضرا کہا۔ خضرا کا جو کس معنی میں کہا گیا کہ دیکھیں، بعض اوقات جو ویڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ایسی گھاس اگ جاتی ہے زمین پر،
زمین کو گرین ہرا کلر تو دیتی ہے، خوبصورت لگتا ہے آنکھوں کو، مگر وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ زمین کو بھی خراب کرتا ہے، یعنی اگر کھیتی باڑی کی زمین پر یہ والا سبزہ اگ جاتا ہے تو زمین کو بھی خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے مثال دیا گیا کہ بظاہر دیکھنے میں خوبصورت ہے مگر وہ خرابی کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو مزید سمجھیں گے ہم۔ اور فتنہ جو ہے یہاں پر فتنہ آزمائش کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ یہاں جو کہا گیا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة، یعنی عورت کو اس حدیث میں پہلا فتنہ کہا۔ تو فتنہ سے مطلب یہ نہیں کہ برے معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی ہے آزمائش، یعنی کہ عورت ایک آزمائش ہے۔ تو عورت جو ہے جو کہ یہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایسا رشتہ بنایا ہے کہ عورت کی خواہش ہوتی ہے مردوں میں، ٹھیک ہے؟ تو مردوں کے لیے عورت ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ بعض مرد بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار، دنیا میں اعلیٰ مقام بھی رکھتے ہیں، مگر اگر وہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی عورت آ گئی جو ان کو برائی کی طرف لے جانے والی ہے، اور وہ عورت کے لیے وہ مرد بہت کمزور ہے، تو پھر وہ انسان اس عورت کی محبت میں برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے مرد کی، ٹھیک ہے؟ اس کی تشریح جملے کی، ان الدنیا حلوۃ و خضرۃ، دنیا بڑی شیرین اور سرسبز ہے، جس طرح تر و تازہ پھل ذائقے میں میٹھا اور دیکھنے میں خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا لگتا ہے۔ تو یہی حال دنیا کے مال و اسباب کا ہے کہ انسان کو یہ بھی بہت ہی خوش رنگ اور دلوں کو لبھانے والا لگتا ہے۔ تو جس طرح تر و تازہ پھل چند گھنٹوں کے بعد اس کی تر و تازگی خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دنیا کا حال ہے کہ آج تو بہت ہی سرسبز معلوم ہوتی ہے، مگر جلد ہی اس کی سرسبزی ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں، انسان بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، انسان کے لیے دنیا بہت خوبصورت ہوتی ہے، انسان بھی خود بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے جوانی میں، لیکن پھر اس پر بڑھاپا آتا ہے، اور وہ بالکل ہی جیسے انسان بعض اوقات سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ شخص اتنا خوبصورت تھا کسی زمانے میں۔ اسی طرح دنیا کی جو خواہشات اور خوشیاں ایک جوان انسان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ان کو دنیا میں جتنی کشش ہوتی ہے، عام طور پر جب انسان پر بڑھاپا آنے لگتا ہے، انسان دنیا کی حقیقتوں سے گزرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ دنیا اس کو بہت اس میں دنیا کے لیے بہت چاہت اور کشش اس کے لیے دل میں باقی نہیں رہتی، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ تھوڑی عمر بڑھنے کے بعد وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، حالانکہ جوانی میں ان کا کچھ مختلف ہوتا ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان بڑی عمر میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے، بعض لوگوں کی بڑھاپے میں خواہشات اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کثرت سے انسان کو جب تھوڑا سا عمر بڑی ہونے پر اس کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کشش ہمیں نظر آتی ہے وہ اتنی کشش کی چیز نہیں ہے دنیا۔ اب ہمارے لیے اس حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں اصل میں پرہیزگاری کا پہلا دشمن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہا اور اس سے بطور نصیحت جو ہے نصیحت فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، دنیا سے تقوی اور پرہیزگاری سے دور کرنے والی چیز دنیا کی محبت ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا بھی اللہ کی نعمت ہے نا، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کی، دنیا میں جو ہمیں اچھی اچھی چیزیں ہیں، ہمارے فائدے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہی ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ نعمتیں، لیکن یہاں پر دنیا کی محبت سے بچنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ مال و دولت جمع کرنا جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سارا وقت وہ اس کا دنیا ہی کو جمع کرنے میں گزر جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر بخل بھی اسی لیے آ جاتا ہے، مال کی محبت میں وہ بخیل بن جاتا ہے اور
جو زکوٰۃ جو صدقہ خیرات اس کو آخرت کے لیے فائدہ دینے والی چیزیں وہ اس سے بھی محروم رہ جاتا ہے، اور مال کی محبت میں وہ جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھتا کبھی، اور کبھی لوگوں کا حق کا خیال نہیں رکھتا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، غلط طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ اس سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ دنیا کی اگر بہت زیادہ دنیا کی محبت ہے انسان کے دل میں تو وہ فتنے میں پڑنے کا اس کے لیے زیادہ خطرہ ہے، اور فتنے سے مطلب یہ کہ اس کا ایمان خراب ہوگا، اس کا دل سے تقویٰ جاتا رہے گا، وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش کی چیز مال ہے۔ تو یعنی کہ پہلے عورت کے بارے میں پھر مال کے بارے میں نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں دے گا، بڑی مسلمانوں کے لیے دنیا وسیع ہو جائے گی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسلام کو بڑی شان و شوکت ملی، اللہ تعالیٰ نے بڑی سلطنت بنائی، اور بہت ہی زیادہ فراوانی، ہر نعمتوں کی فراوانی تھی۔ تو اس کے بعد پھر فتنے بھی بہت سے آئے، اور آج تو دنیا کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ انسان اندھا دھند جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہ اس کی قباحت کو اس طرح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے تمہارے لیے فقر اور افلاس کا مجھے تمہارے متعلق کوئی اندیشہ نہیں ہے، یعنی کہ مسلمانوں سے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ اندیشہ یا فکر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد تم لوگوں کو تنگ دستی میں پڑ جاؤ گے، فقر و فاقہ میں پڑ جاؤ گے، بلکہ مجھے کس چیز کا ڈر ہے کہ تمہارے لیے صرف دنیا کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، جیسے کہ پہلی قوموں پر کھول دیے گئے تھے، پھر تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کی حرص اور ہوس میں ایسے ہی گرفتار ہو جاؤ گے جیسے وہ گرفتار ہوئے، پھر وہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے ان کو ہلاک کر چکی۔ تو دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، کہ ایک اشارہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام پر بڑی عنایات ہوں گی، مسلمانوں کو بہت سی مال و دولت کی فراوانی، حکومت، عہدہ، ہر چیز ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چیزیں جہاں اچھی نعمتیں ہیں وہاں پر بڑی آزمائش کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا تو اس کی آزمائش بھی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، مال دولت کی فراوانی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ انسان کو لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے بارے میں بتایا کہ ان کو بھی گمراہی جس وجہ سے آئی وہ کیا تھا، یہ دنیا اور مال کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنی ہوئی امت بنایا، حالانکہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل بھی اللہ کی چنی ہوئی امت تھی، لیکن ان سے وہ منصب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، لیکن یہ خوف اور یہ خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ بتایا کہ مجھے میری امت سے ڈر ہے کہ وہ کہیں اسی طرح سے وہ بھی مال و بدولت کے اور غلط طریقوں میں نہ پھنس جائے جیسے کہ پچھلی امت کا حال ہوا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے انجام کی طرح جو فتنے میں پڑ گیا مال و دولت کے اور تقویٰ سے ہٹ گیا تو پھر اس کا بھی برا انجام ہی ہونا ہے۔ اچھا، پھر پرہیزگاری کا دوسرا دشمن، تو پہلے میں مال کی وضاحت کی، اب عورت کی وضاحت کر رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے بچے رہنا، کہ عورتوں کی محبت یہ بھی پرہیزگاری کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ محبت قوموں اور حکومتوں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تاریخ کی صدہا واقعات اس کے شاہد ہیں۔ ایک ناقابل انکار و تردید حقیقت ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کی اندھی محبت ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھے، عورت کی اندھی محبت،
عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ عورت کو اچھی بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے، لیکن اور مردوں کو بہت ہی زیادہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ انسان جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ یعنی بہتر انسان ہے۔ ظاہری بات ہے جو اپنوں سے اچھا رہے گا تو وہ پھر دوسروں سے بھی اچھا ہی ہوگا، لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ عورت کی اندھی محبت۔ اندھی محبت کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان سے اس قدر محبت کرے کہ اس کے سامنے نہ حق کی تفریق رہے، اس کے لیے حق اور باطل کی تفریق بھول جائے، جائز ناجائز کی تفریق بھول جائے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگ جائے، تو یہ جو ہے وہ یہ فتنہ ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے مرد کے لیے۔ اور یہ ایسی مثالیں دنیا میں ہے کہ بڑے سے بڑے اچھے یعنی کتنے بلند کردار، بلند انسان جس کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہو، وہ عورت کی محبت میں اندھا ہو کر گرتا ہے۔ تو فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ جو تھا وہ عورتوں کا ہی تھا۔ تو یہ کون سا فتنہ تھا؟ اس کے بارے میں محدثین نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، مگر اکثر نے واقعات کی ایک سند ہوتی ہے وہ اس کا خیال نہیں کیا ہے، تو پھر اتنے سارے واقعات ہیں تو چونکہ ہمیں قابل یقین جو بات ہو ہمیں اس پر رہنا چاہیے، لیکن بہت سی ایسے واقعات بیان کیے گئے جس میں وہ عورت کا فتنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس حدیث کو مزید سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، بہت جامع دعا ہے جس سے انسان اس کو اگر اپنائے تو اس کے لیے تقوی کے لیے بہت بہتر ہے۔ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، 4 چیزوں سے کا سوال ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کی دعا مانگی گئی ہے۔ چاروں چیزوں کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ الہدا، ہدا کیا ہے؟ ہدایت، اسی کی دعا، ہدایت وہ چیز ہے جس کی دعا ہر مسلمان ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ جل و شان سے درخواست کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو گویا ہدایت اتنی ضروری ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر نماز میں ہم پر لازم کر دیا کہ ہم جیسے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی رکعت پوری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم رکھا، اس لیے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور یہاں ہدایت سے مطلب اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس طریقے کی رہنمائی فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری طرف بھیجا، یعنی اسلام کی صحیح دین اسلام کی صحیح تعلیمات کی ہمیں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے کہ ہم صحیح دین سیکھیں، پھر اس دین پر ہم چلیں، اس کے طریقے پر چلیں۔ جو توفیق ہمیں چاہیے اس توفیق کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، جس کے ذریعے اس ہدایت کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم اس پر جم جائیں۔ اور ہدایت ہی میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچا دے، ہمیں جو ہمارے لیے جو بہترین انجام ہے وہ جنت کا حصول ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور صراط المستقیم کا مانگنا، صراط المستقیم وہی راستہ ہے جو سیدھے دین کا راستہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و حدیث میں بتا دیا
اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے ذریعے اس پر استقامت کر کے آخر تک مرتے دم تک اس پر رہنا، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حد تک اس دعا کو مانگنے کی تلقین فرمائی، سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری لازمی کر دیا پڑھنا۔ اچھا، والتقیٰ، تقویٰ یہ تمام امور کی جڑ ہے، یہ ایک جامع لفظ ہے، اس میں تمام اسلام کی تعلیمات آ جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی تمام جن چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ہمیں کرنے سے منع فرما دیا، جن سے روکنے کا حکم دے دیا، تو اس کو ہم رد کر دیں، اس سے ہم دور ہو جائیں، اور تمام وہ اوامر اور وہ کام اور وہ اخلاق اور وہ سوچ، وہ عمل، وہ آداب جو ہمیں سکھائے گئے قرآن و حدیث میں، ہم ان پر عمل کریں، ان پر جم جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ایک اور اس میں ہمیں تعریف ملی۔ پھر العفاف، عفاف کیا ہے؟ پاک دامنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تمام ممنوع اور برے اعمال و اخلاق سے بچے، خصوصاً کسی سے سوال کرنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت اٹھانے سے بچے۔ ایک مسلمان کا ایمان پکا ہوگا تو وہ صرف اللہ پر توکل کرے گا اور اللہ اسے مانگے گا، لوگوں کے سامنے نہیں گر گڑائے گا، لوگوں سے کے پیچھے پڑ کے اس سے مانگے گا نہیں۔ دیکھیے، انسان دوسرے انسانوں سے سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اللہ نے اسباب دیے ہیں تو انسان کو بہت مشکل میں ہے، ضرورت میں ہے، تو وہ اس انسان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میری مدد کرے، اور وہ انسان ان اسباب کے ذریعے اس کی مدد کر سکتا ہے، یہ حرام کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عمدہ اور تقوی والی بات یہ ہے کہ انسان پوری کوشش خود کرے، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی تمام معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ میری مشکل مدد کرے گا اور میری تنگی کو دور کرے گا۔ تو یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ العفاف ہے۔ پھر غنا کیا چیز ہے؟ مخلوق سے بے نیازی، یعنی ضروریات پورا کرنے کی بقدر روزی میسر آنے کی صورت میں حق تعالی شانہ کے سوا کسی کے سامنے بھی اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار نہ کرے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے میسر ہو اسی پر قناعت کرے۔ اسی کو ایک دوسری روایت میں اس طرح فرمایا کہ بہترین دولت مندی دل کا غنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسنون دعا ہے، اللہم اغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو مجھے اپنے فضل اور انعام سے اپنے ماں سوا سے غنی بنا دے۔ تو گویا کہ اس سے غنی کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، غنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، امیر انسان کو ہم غنی بولتے ہیں، لیکن اصل جو غنا ہوتا ہے وہ انسان کا دل کا غنا ہوتا ہے، کہ انسان کے پاس جو کچھ اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں، اللہ نے اسے کم دیا زیادہ دیا، جو کچھ بھی ہے وہ اس میں اللہ کا شکر گزار بنے، اور اس میں وہ اپنے تقویٰ کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ ہاں، کوشش اور محنت اور دعا کرتا رہے بہتری کے لیے، لیکن لوگوں کے دولت اور لوگوں کے مال اسباب دیکھ کے اس کے دل میں حسد نہ پیدا ہونے دے، ان کے لیے اس کا دل ان کی طرف اس طرح نہ کھنچے کہ وہ کتنا شاندار ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، اور بلکہ انسان کو جو اللہ نے دیا ہے، جو اپنی پوری کوشش اور مدد کے ساتھ وہ اپنے لیے رزق حاصل کیا، اس نے اللہ کا اسی میں شکر گزار بن کے اپنی زندگی گزارنے کو غنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان دوسروں کی جو نعمتیں ہیں اس پر نظر رکھ کے نہ بیٹھا ہو، نہ اس سے حسد محسوس کرے، نہ اس سے چھیننے کی کوشش کرے، نہ یعنی بس اللہ پر توکل کرے، اور اپنے سے کمتر کو دیکھے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ دیکھو مجھ سے کمتر بھی لوگ ہیں، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تو نے مجھے ان سے زیادہ اچھا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غنا ہے۔ پھر غنا جو ہے وہ بہت پیاری صفت ہے، اگر اس کے پاس دل کا غنا ہے، دل کا غنا یہی ہے کہ انسان مطمئن ہو اللہ سے، اللہ کی ذات سے،
اللہ نے جو اس کے لیے رزق لکھا اس پر مطمئن ہو، اور حسد اور شکایت اور تکلیف اور اپنی یعنی کمائی کا اس سے ہر وقت احساس نہ ہو، ہر وقت اس کو اسی کمتری میں نہ رہے، تو انشاءاللہ وہ آدمی دل کا غنی ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی دل کا غنی ہے تو اس کی یہ دعا بھی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اے اللہ تو مجھے اپنے فضل اور انعام سے اپنے ماں سوا سے غنی کر دے، یعنی کہ یا اللہ تو ہی مجھے ہر فضل اپنے فضل اور کرم سے مجھے خوش کر دے، مجھے دوسروں کی طرف دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھنے والا نہ بننے دے۔ اللہ مغننی بے فضل کا امن سواک، انشاءاللہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر اس دعا کا جو حوالہ ہے صحیح مسلم کی کتاب میں ہے، آج ذکر کے باب میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تقوی کے لحاظ سے ہمیں کیا کیا گیا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا، کیا فرمایا؟ پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، ٹھیک ہے۔ گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان نے کوئی عہد کیا، چاہے اللہ سے کیا چاہے بندوں سے کیا، اس کو پورا کرے۔ تو دیکھیے عہد میں انسان کا قسم کھانا بھی آ جاتا ہے۔ انسان جب قسم کھاتا ہے کہ میں، اور قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جاتی ہے، انسان کہے میں اللہ کی قسم میں یہ نیک کام ضرور کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک عہد ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظر مانتا ہے انسان، نظر دو طرح سے مانتا ہے۔ ایک تو نظر انسان کنڈیشن لگا کے مانگتا ہے کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے گا اللہ تو میں تیرے لیے 2 نفل پڑھوں گی، اور ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ نظر مانے اپنی عبادات کی عادت بڑھانے کے لیے اللہ سے کہ یا اللہ میں نظر مانتا ہوں یا نظر مانتی ہوں کہ یہ میں نیکی کی عادت ڈالوں گا، یہ والا کام میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ جو ہے جیسے مثال کے طور پر میں تہجد پڑھوں گا، اللہ سے وعدہ کر کے کر لے، تو اب یہ نظر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ والی نظر جو انسان شرط لگا کے کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ نظر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ آپ انسان اللہ پر توکل کرے اور کوئی نیکی کا وعدہ کرے وہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ سے شرط لگانے سے فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب کی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس سے دعا مانگ سکتے ہیں اللہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے، مگر یہ ہے کہ کنڈیشنیں نہ لگائے انسان، نیکی خود سے کرے، خوشی سے نفلیں پڑھے، خوشی سے نفلی روزے رکھے، تو وہ اس کے لیے جو ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اب نظر ہو یا قسم ہو یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہمیں یہاں پر امام نبوی وہ بات لا رہے ہیں کہ جس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر انسان کوئی ایسی نظر مان لے، ایسی قسم کھا لے جس میں جو نافرمانی کا کام ہے، جیسے مثال کے طور پر انسان کہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرتا تھا، اب اس رشتہ دار پر غصہ آیا تو وہ صدقہ خیرات کرنے سے نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ میں اس شخص کو لیے کوئی بھی میں خیرات صدقہ اس کو میں کچھ نہیں دوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ کبھی ایسی قسم نہ کھائے۔ یہ گناہ کرنے کی تو نہیں ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے، وہ تو نفلی بات ہے کسی کی مدد کرنا، تو آپ اس سے اگر رک گئے ہیں تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کسی وجہ سے رک گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اب انسان نہیں کر سک رہا وہ نیکی جو پہلے کرتا تھا، وہ دوسری بات ہے، لیکن خاص طور سے غصہ کر لے کہ غصے میں کھا لے کہ یہ شخص نے کیوں میری مرضی کے مطابق، دیکھیں ہم بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، پھر ہمیں ایک یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہم سے ہمیشہ عزت سے معاملہ کرے، ہم سے ذرا دب کے رہیں، تو یہ فرسٹ آف آل یہ سوچ ہی غلط ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا پیار کا سلوک کرنا
اور اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم ان کی مدد کریں، تو اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر انسان اگر ان سے برتری چاہے گا کہ مجھے ہر وقت مجھ سے جھک کر رہے اور ہر وقت جو ہے مجھے بڑا عزت و اکرام ملے ان سے، اور اگر نہیں مل رہا تو پھر ان کو نہ دے، آئندہ نہ دینے کی قسم کھا لے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ایسی قسم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایسی قسم کو انسان توڑ کر اچھا کرے۔ تو یہ میں حدیث پڑھ لیتی ہوں پہلے۔ حضرت عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف على یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیات التقوی۔ ترجمہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھا لے کہ پھر وہ اس سے کسی اور چیز کو زیادہ بہتر پاتا ہے تو وہ بہتر کام کرے، یعنی کوئی ایسی کام پر قسم کھائی جو کہ اچھا کام نہیں تھا، بلکہ اس سے کام اچھا وہ تھا، جو اس کام کو کر لے تو پھر وہ قسم کو توڑ کر وہ کام کرے۔ مگر چونکہ قسم کا کفارہ بھی ہے، دیکھیے قسم کو توڑنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ انسان اللہ کے نام پر قسم کھاتا ہے تو پھر وہ جب توڑتا ہے وہ کام کرتا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے جو قسم کھائی تھی وہ اچھا کام نہیں تھا، اس کو اس کام کو یعنی کوئی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، یا کوئی گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھا لی تھی، تو وہ تو اچھا کام، اچھی بات نہیں تھی، تو اب اس کو تو توڑنا لازم ہے۔ تو اگر اس کو توڑتا ہے تو پھر کیا اب اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص قسم کھائے پھر اس سے کسی اور چیز کو زیادہ بہتر پاتا ہے تو وہ بہتر کام کرے۔ اب اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اطاعت کی قسم کو پورا کرنا چاہیے اور معصیت والی قسم کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی گناہ کے کام کی قسم کسی نے کھا لی تو وہ تو ہر جائز، ہر طور پر اس کو توڑنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ نیکی کے کام کی قسم کھائیے یا نظر مانیے تو اس کو پورا کرے ضرور۔ کیا معصیت کی نظر ماننے کے بعد پوری نہ کرنے پر کفارہ ہے یا نہیں، تو اس میں فقہا کے مختلف مذاہب ہیں۔ مثلا امام مالک رحم اللہ اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں آئے گا۔ یہ ان کی رائے ہے کہ اگر گناہ کی قسم تھی تو اب اس قسم کو توڑ کے اچھے کام کرنا، تو اس قسم کو توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس معصیت کو دیکھیں گے کہ وہ معصیت یا لعنہا ہوگی یا لغیرہا ہوگی۔ اب امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کفارہ ہو یا نہیں ہوگا، یعنی ایک کام کی قسم کھائی جو اچھا کام نہیں تھا، اس کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لی، پھر اس کو توڑا کیونکہ وہ اچھا کام نہیں تھا، تو اب اس قسم کو دیکھا جائے گا، اس کام کو دیکھا جائے گا کہ اب اس کو قسم توڑ رہا ہے تو اس قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا یا نہیں۔ تو اگر وہ کام ایسا تھا جو اس پر لعنت کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، اور اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں ضرور یہ کام کروں گا، مثلا غصے میں قسم کھائے کہ میں کسی انسان کو ضرور قتل کروں گا، ٹھیک ہے، یا کسی سے زنا کرنے کے لیے قسم کھا لے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کو ضرور حاصل کر کے رہوں گا، تو اب ناجائز طریقے سے اگر کسی مرد یا عورت کو حاصل کرنے کی قسم کھا لی تو وہ یعنی کہ ایسی قسم ہے جس کو توڑنا ضروری ہے، یہ گناہ کی قسم ہے۔ اچھا، تو ان کو پورا کرنا جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی قسم کھا لی تو ایسی قسم کو پورا کرنا فرسٹ آف آل جائز ہی نہیں ہے، لیکن اب ان کو جب توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ایک گناہ تھا جس سے اس کو بچنا ضروری تھا، تو اب اس نے اس قسم کو توڑ کر وہ کام، اچھا کام کیا، تو اس کو قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن قسم کا کفارہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان قسم کھاتا ہے اللہ کے نام سے، ظاہر قسم تو اللہ ہی کے نام کی ہوتی ہے، پھر اس قسم کو توڑ کے وہ کام کرتا ہے یا وہ کام سے روکتا ہے خود کو جو قسم کے ذریعے اس نے اپنے آپ پر منع کیا تھا اس کو، تو
پھر 10 غریب آدمیوں کو کھانا کھلانا یا 10 آدمیوں کو کپڑا مہیا کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 10 غریبوں کے لیے یا تو آپ کھانا کھلا دو اس کو، اور کھانا کیا ہے اس کو، جیسے عام کھانا آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے، انسان اپنے جیسا کھانا کھاتا ہے، تو 10 غریبوں کو کھلائے، یا پھر کھانا نہیں کھلاتا تو 10 غریبوں کو کپڑا مہیا کرے، یا پھر اگر یہ 2 کام نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں صحیح حدیث بھی ہے۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہ قسم توڑنے سے پہلے بھی دیا جاتا ہے اور قسم کے بعد بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو جو ہمارا سبق ہے اس کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، تو اس قسم پر جو کہ انسان کوئی گناہ کرنے کے لیے قسم کھائے کہ میں یہ گناہ ضرور کروں گا، مثال کسی کا قتل، زنا یا اس طرح کی قسم کہ میں یہ کام کروں گا، پھر قسم بھی کھائے اللہ کی، یا کوئی اچھا نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو یہ معصیت کی یہ قسم جو ہے وہ نافرمان کی قسم ہے، اور اس کو توڑنا ضروری ہے، اور اس کے پر کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کام غلط ہی تھا پہلے ہی، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت گناہ کے زمرے میں نہیں آتے لیکن پسندیدہ کام ہے، اب انسان ان پسندیدہ کاموں سے بچنے کے لیے قسم کھا لے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی رشتہ دار غریب کی مدد کرتے رہے ہم اللہ کے نام پر، ان کو صدقہ خیرات دیتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنے کا، تو اب اس سے ہماری اس کی کوئی بات بری لگنے پر ہم اس کو اب قسم کھا لے کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کو بھی توڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک نیکی کے کام سے انسان کو روکتا ہے، ایسی قسم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ مگر پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا ایسی قسم توڑنے کا، تو اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسی قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جبکہ امام مالک، شافعی، ان حضرات کے نزدیک کوئی کفارہ نہیں ہوگا ایسی قسم کا۔ تھوڑا سا راوی حدیث جو ہے عدی بن حاتم ہے، یہ حاتم تائی وہی ہے جس کا نام ہم بچپن میں ہمیں سنایا جاتا تھا، ان کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، تو یہ حاتم بن عدی مشہور خاندان تھا، عدی خاندان، یہ قبیلے کے ان کے والد کے انتقال کے بعد، ان کے والد نے تو اسلام کا زمانہ نہیں پایا، ان کے والد کے انتقال کے بعد جو ہے یہ اس قبیلے کی حکمرانی کرتے تھے، لیکن جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے ڈر سے وہ اپنے خاندان کو پورے کو لے کر چلے گئے، کیونکہ وہ شام کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے؟ ان کو اسلام قبول بھی نہیں کرنا تھا، اور ان کو یہ تھا کہ میں یہاں رہ کر خطرے میں رہوں گا، لیکن ان کی جو ایک بہن تھی وہ قیدیوں میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی کی صورت میں پہنچی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کیا تھا، اور اس کو چونکہ بڑے خاندان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاندان کے شرافت، کیونکہ دیکھیے کوئی بڑے خاندان کی عورت ہوتی ہے تو بڑی شرف کے ساتھ پالا گیا ہوتا ہے اس کو، اور بڑی عزت کے ساتھ پالا گیا ہوتا ہے، تو اس کی عزت اور شرف کا خیال کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا تھا، تو اس پر جب عدی کو خبر پہنچی تو وہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر انہوں نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ ان کی جو ہے احادیث ہیں، انہوں نے 86 احادیث ان کی ہیں، 6 بخاری میں ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں 6 احادیث ان کی، اور 3 صرف بخاری میں ہے، اور 2 امام مسلم میں الگ سے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے راویوں کی کتابوں میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے بتایا آپ کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت
تقوی کے بارے میں یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی تھی؟ تو یہ حدیث نمبر 73 ہے۔ الخامس عن ابی امامۃ صدی ابن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع وقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم۔ اچھا، رواہ ترمذی۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر رکھو، پانچوں نمازیں ادا کرو، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر یعنی کہ حاکم، مسلمانوں کے حکمران اگر معصیت کا حکم نہ دے، یعنی کہ جو مسلمان حکمران ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں تو پھر تم ان کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیں یہاں پر امیر جو ہے، چونکہ اسلام نے ایک طریقہ بھی سکھایا ہے کہ امیر کو کس طرح، کسی کو حاکم کس طرح چنا جاتا ہے، تو اگر وہ صحیح طریقے سے حکمران بنا ہے تو پھر وہ چاہے بہت پسندیدہ انسان نہیں بھی ہے اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہیں بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کی فرما برداری کے لیے کہا گیا، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی یونٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ حاکم اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو دیکھیں اب اس کے بجائے اگر کوئی زبردستی آ کر حاکم بن گیا مسلمانوں پر، ٹھیک ہے، غلط طریقے استعمال کر کے، قوت کا غلط استعمال کر کے حاکم بن گیا ہے، تو وہ اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نہیں بنا ہے حاکم، اور اگر وہ خاص طور سے نافرمانی کر کے حکم دیتا ہے یا یعنی ایسے گناہوں کی طرف تم کو لے جاتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اچھا، اور یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کو حدیث کو حسن صحیح کا درجہ دیا گیا ہے۔ اچھا، حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اس کے بعد بہت عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے اور اس کے بعد کوئی حج نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ وداع کا معنی رخصت کرنے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے کچھ عرصے بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حج کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمایا اس میں واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، تو تقوی کا حکم فرمایا اور اس کو جوڑا کس سے کہ تم جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر تم تقوی کرو گے۔ ہم ابھی سے تقوی کو کافی چیزیں سمجھ چکے ہیں کہ تقوی کو ہم اپنی زندگی میں ہم کیسے جانچیں کہ تقوی پہ ہم ہیں کہ نہیں، تو بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی ابھی تک پچھلے 2 سبق میں۔ تو اللہ سے ڈرو کہ تقوی ہی تمام اوامر اور آنے اور تمام نواہی سے بچنے کا اکسیر ہے، یعنی جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی اس کے احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اگر برے کام کروں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور یہ میرے لیے برا ہوگا، تو انسان بچتا رہتا ہے گناہوں کے کام سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے۔ تو یہی ایک چیز ہے، اگر یہ انسان کے دل میں تو وہ ہر برائی سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امیروں کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر امیروں کی چونکہ اطاعت کا ذکر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بتایا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب امیر کی اطاعت شرعی طریقے سے نافذ ہو جائے، یعنی کہ امیر کو نمبر 1 شرط کیا ہے کہ وہ شرعی طریقے سے امیر بنا ہو، ٹھیک ہے۔
ڈاکہ زنی سے زور زور سے طاقت سے چھینا نہیں ہو، کسی ملک کی حکمرانی کو چھین کر نہ لیا ہو، تو وہ پھر وہ اس ایسے حاکم کو اب جائز امور میں اس کی اطاعت ضروری ہے، یعنی ضروری کا مطلب کیا ہے کہ نہیں کرو گے. اگر ایک امیر کو مسلمانوں نے چنا ہے صحیح طریقے سے، اب وہ تم کو کوئی احکامات جاری کرتا ہے، اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو کیا ہے، یہ پھر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. کیونکہ ہم سے کہا گیا کہ جنت کے لیے تمہیں یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے. البتہ ناجائز بات کا اگر وہ امیر حکم دے تو اس کی بات ماننا جائز بھی نہیں. تو اب کیا جائز ناجائز ہر بات میں امیر کی حکم ضروری، امیر کی اطاعت ضروری ہے؟ نہیں. اللہ کی جہاں نافرمانی کی کام ہے، ناجائز باتیں، اس میں امیر کی اطاعت نہیں کرنی ہے. تو اس بات پر علامہ نووی نے اجماع نقل کیا ہے، یعنی علامہ نووی کا کہنا ہے کہ تمام جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ یہی موقف رکھتے ہیں. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب شرائط امارت کے ساتھ امیر بنایا جائے تو اب اس کی امارت سے بغاوت یا منازعات جائز نہیں، جبکہ اس امیر کی طرف سے کفر بواہ یعنی ظاہری کفر سامنے نہ آ جائے. تو یہی بات ہے کہ اگر یہ امیر جو ہے اگر پراپر صحیح شرائط کے ساتھ جو امیر بنایا جاتا ہے، جو مسلمان معاشرے میں امیر بنانے کی جو شرائط ہے، کسی کو حکمران بنانے کی شرائط ہے، وہ اسے صحیح جائز طریقوں سے آیا ہے، پھر جو ہے اگر اس کی انسان اس کے حکم کو نہیں مانتا تو یہ جائز نہیں ہے، بغاوت ہے. لیکن اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کا کام تم سے وہ نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے. وہ اگر وہ خود ظاہری کفر کرنے والا انسان ہے، کفریہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کفریہ کام کرتا ہے، پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی. تو یہ ہمارا باب یہاں مکمل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.